جب میں نے ویمن امپاورمنٹ اور اس کے بارے میں شروع کیا دیٹ واز ڈیورنگ دا کووڈ ٹائم پیریڈ, اور یہ خوبصورت ٹائم پیریڈ تھا جس میں ہر ایک اپنے آپ کو پہچانے کی کوشش کر رہا A+ بچہ تھی پڑھائی میں؟ نہیں, بالکل. اچھا, پھر ایجوکیشن کی لائن کو آپ نے, اچھا, آئی واز ایوریج چائلڈ. اچھا, جو ایکیڈیمک سائڈ ہے ڈیورنگ اسکول وہ ہماری 20% ہوتی ہے. وومن امپاورمنٹ پہ آپ بہت کام کر رہی ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو فادرز ہیں ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے ابھی کنزرویٹو بھی ہیں بہت. جب میں نے ویمن امپاورمنٹ اور اس کے بارے میں شروع کیا دیٹ واز ڈیورنگ دا کووڈ ٹائم پیریڈ, جب یہ بیوٹیفل ٹائم پیریڈ تھا جس میں آپ ہائبرنیٹ, آئی تھنک ایوری بڈی واز ہائبرنیٹنگ, اور یہ خوبصورت ٹائم پیریڈ تھا جس میں ہر ایک اپنے آپ کو پہچانے کی کوشش کر رہا تھا, ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس میں ادر دین اسکولس, تو میں نے کہا ہمارے اندر کیا چیز ہے, اور جن چیزوں سے میں گزری اس میں فیمیل ایشوز بہت زیادہ تھے, اور میں تو کہتی تھی میں پھر بھی اسٹرانگ ہوں, فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوں, فائنینشلی بھی, اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں. لیکن مجھے ہمیشہ ان کا احساس ہوتا تھا, ان خواتین کا جو کہ شاید لوور مڈل کلاسز سے ہیں یا بالکل لوور کلاسز سے یا گاؤں سے ہیں, جن کا نالج یا انفارمیشن ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ آگے کرنا کیا, ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے, ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں تھا اور انفارمیشن بھی نہیں تھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا فریہ کہ کووڈ کے بعد ہی ایک بوم بلاسٹ آف ویمن امپاورمنٹ سامنے آیا. ہر خواتین نے کہا کہ ہم نے باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینی ہے اور کچھ نہ کچھ کرنا. یہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں میں کہوں گی کہ بہت اچھی ہیں. ایون ہوم بیسڈ بہت سی خواتین نے اسٹارٹ کر دی چیزیں. فائنینشیل پہلے ان کا ایس ایم ایز پہ بہت کام کرنا شروع کر دیا. پہلے ان کا ڈر خوف تھا کہ جی دکان ہونی چاہیے یا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں سے آپ بزنس کرو. اب تو آن لائن بزنس, گھر میں بیٹھے ہوئے بزنس, کوئی اس میں ڈگری یا کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. جس اسکل میں آپ اچھے ہو اسی کو آپ پروموٹ کرو, تو دیٹ واز دا بیسٹ تھنگ وچ ایوری بڈی یوزڈ. اچھا ذیشان, آپ نے ایجوکیشن کی جرنی اسٹارٹ کی, اپنا ایک اسکول اون کر رہی ہیں آپ ایک CEO انکریڈیبل وومن 101 آف پاکستان وہ اون کر رہی ہیں. ان دونوں کی جرنیز میں کیا ہے آپ کی پیچھے ویژن کیا ہے اس کا؟ جیسے میں بتا رہی تھی کہ ہماری جو پرپز آف لائف ہے وہ بہت ارلی اسٹیج میں والدین کی طرف سے آ گیا. کلیئرٹی بڑی تھی, کلیئر. میرے خیال میں آرمی میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ کے آبجیکٹیو, آپ کا ویژن بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی لائف میں اپنے آپ کو کیسے لے کر چلنا. تو آئی تھنک دیٹ واز ویری کلیئر ان مائی چائلڈہڈ. اور جب میں نے اپنی بیچلرز چائلڈہڈ میں A+ بچہ تھی پڑھائی میں؟ نہیں, بالکل. اچھا, پھر ایجوکیشن کی لائن کو آپ نے, اچھا, آئی واز ایوریج چائلڈ. اچھا, لیکن ویری ایڈونچرس. اوکے. ہر چیز کرنے کو, اگین چیلنجز. سو ہر چیز کرنے کو, اور والد نے بھی دیا. پھر اگین امی کی طرف سے کریٹیوٹی بہت آئی, ہر طرح کی کریٹیوٹی جس میں کہ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ بنا لینا, تو وہ والدہ کی طرف سے آ چکا تھا. سو یہ سب چیزیں جب آپ کا اچھا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے, اور پھر اب آپ اسکولس کے بعد کالج میں مجھے بہت اپریسیشن ملی, بہت انکریجمنٹ. اسکولنگ کہاں سے آپ کی؟ اسکولنگ آرمی اسکول. آرمی اسکول اینڈ کالج؟ کالج آف ہوم اکنامکس. اچھا. اس کے لحاظ سے میں کہوں گی کہ میری جو بھرپور پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی تھی وہ جا کے کالج میں ہوئی تھی. اوکے. اینڈ واٹ پلیڈ دا میجر پارٹ واز دی اپریسیشن, دی انکریجمنٹ اینڈ دا سبجیکٹس دیٹ وی ور انڈلجڈ ان ٹو. وہ میری میں کہوں گی کہ دے ور سو امپاورنگ, سو اٹریکٹیو. اچھا, آرمی اسکولس میں ٹریننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہوم اکنامکس از ڈفرینٹ, ٹوٹلی ڈفرینٹ پلیٹ فارم. تو پرسنالٹی میں اسپلٹ آیا کیا فیل ہوا؟ میں اگین کہوں گی کہ جب ہم نے آرمی میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا, کیونکہ اس میں تو ہر 2 سال کے بعد پوسٹنگ ہوتی ہے آپ کی, اور نیا ایک انوائرمنٹ مل جاتا ہے, نیا اسکول, نئے بچے, نئے فرینڈس. تو آئی تھنک میں اکثر ہمارے والدین بھی کہتے ہیں نا کہ ٹیچر چینج نہ کریں یا یہ چینج نہ کریں. میں ان کو بتاتی ہوں کہ inclusion of different people in your life is so very important. آپ اچھے برے کی تمیز آنی شروع ہو جاتی ہے, آپ کو آپ کا سرکل بڑا ہوتا ہے, آپ کی انٹریکشن ہر نئے بندے کے ساتھ ایکسپوجر ملتا ہے, ایکسپوجر اچھا آپ کو مل رہا ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں جو انسان آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو لرننگ دے کے جاتا ہے. ہم لوگ وہ امی کے پلو کے پیچھے والے بچے نہیں تھے. اچھا, ہم بہت کانفیڈنٹ تھے, ہر ایک سے جا کے بات کرنی. پھر پبلک اسپیکنگ, والد صاحب نے بہت ہم پہ کام کیا, بہت پالش کیا. جب بھائیوں کے اوپر کر رہے تھے تو ہم پہ بھی بہت انہوں نے توجہ دی تھی.
تو یہ توجہ جو بچپن میں ہمیں ملی والدین سے, انہوں نے جو ٹرسٹ کیا اور آگے لے کر چلے. پھر اس کے بعد کالج میں استاد نے ہماری بہت ہم پہ کام کیا. اگین ہماری ہوم اکنامکس فریا, کیونکہ آپ بھی ہوم اکنامسٹ ہو, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہماری بڑی ہولسٹک ایک کیئر ٹیکنگ ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. ہماری لرننگ ہمیں ہوم مینیجرس کے لحاظ سے ایکسٹینڈنگ ٹو دا فیوچر ایز اے کیریئر لائن, اور پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے. سو ایز اے ہوم مینیجر جتنے بھی اسکلز ہیں وہ ہم نے سیکھے, اور آگے انہیں میں سے میں نے جو اپنے مجھے اچھا لگتا تھا, دیٹ واز چائلڈ ڈیولپمنٹ, آئی ٹوک اٹ آن, اور پھر میں نے اسکولنگ کی طرف اپنا رجحان رکھا. سو آفٹر مائی بیچلرز. جی ذیشان, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جب چائلڈہڈ میں اپنے ایک تھا کہ ایک ویژن تھا کہ میں نے ایجوکیشن خود تو میں لے رہی ہوں, بٹ لوگوں کو بھی میں نے اس پلیٹ فارم پہ لے کر آنا ہے, یا میں نے ایک سورس بننا ہے لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے ایجوکیشن کا, تو اس طرح آپ کا کیا یہ اچیومنٹ یہ جو لی آپ نے کیسے لی؟ پہلے بھی شیئر کیا تھا فریا, میری کلیئرٹی آف پرپز ان لائف واز ویری ارلی. اس میں ایک کلیئرٹی تھی کہ میں نے بچوں کو سدھارنا ہے یا پڑھانے کا شوق ہوتا, تو میں نے بچوں میں کوئی چینج لے کر آنی ہے. ٹھیک ہے, پھر جب بچوں میں نے یہ اسکول کا یہ پروجیکٹ شروع کیا, تو تب پتہ چلا کہ صرف اسکول میں بچے نہیں ہیں, جو استاد ہے, دوز ہو آر کمنگ فرام ڈفرنٹ یونیورسٹیز اینڈ کالجز, دے ہیو گاٹ نتھنگ ٹو آفر. ان کے پاس بیگیج ہے آف انفارمیشن, بٹ دا کنورژن آف انفارمیشن ٹو نالج ان کے پاس وہ ٹریننگ نہیں. کمنگ ڈاؤن ٹو دا لائن آف چلڈرن, وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے کرنا. تو پھر سیکنڈ پرپز ایڈ آن ہوا کہ ٹریننگ آف ٹیچرز بہت امپورٹنٹ ہے, تو اس میں لگی. پھر اسی میں جب ایکسپینشن کی طرف گئی, تو مجھے یہ بھی پرپز میں ایڈ آن کرنا پڑا کہ جب میں نے ایکسپینڈ کیا تو امپلائبلٹی کریٹ کی خواتین کے لیے, کیونکہ ان مائی اوپینین جو خواتین ہیں ان کے لیے بیسٹ سوٹڈ کیریئر لائن اسکول, سیفسٹ انوائرمنٹ کے لحاظ سے, فیمیل اورینٹیڈ, اور اس میں گروتھ بہت ہے, اور جس لحاظ سے وہ جس میں ان کی ایز اے ٹیچر کی کبھی جاب؟ یس, آئی اسٹارٹیڈ ود مائی کیریئر ایز اے ٹیچر, اینڈ دین آئی اسٹیڈ ان دیٹ آرگنائزیشن اسٹریٹ for 13 to 14 years. Okay. I took up all the position, and I stood for each one of those position for at least a year and 2 years. And then اس کو کرنے کے بعد, جیسے اگر ٹیچر ہے, پھر سیکشن ہیڈ شپ, پھر اکیڈیمک ہیڈ, پھر برانچ ہیڈس, پھر اس کے بعد کوآرڈینیٹر, پھر ایکٹیویٹی کوآرڈینیٹر, پھر ایکسپینشن, جس میں فرینچائزیز اور پھر نیو پروجیکٹس اور اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ جب میں نے مکمل کر لیا, دین آئی ریکویسٹڈ دی اونر آف دی آرگنائزیشن ٹو گیو می اے فرینچائزی آف دا سیم آرگنائزیشن, بیکاز آئی ہیڈ ڈن گڈ ٹائم ود دیم. سو وہاں سے میں نے ان کی فرینچائزی لی, اینڈ دین اسٹارٹیڈ ود اسکول پروجیکٹ تھرو دیئر نیم. لیکن پھر جیسے پاکستان میں نا فرینچائزی لاز اتنے اسٹرانگ نہیں ہے, ہاں, چاہے وہ فرینچائزر ہو یا اور ان کا بینیفٹ بھی نہیں ہوتا. بینیفٹ اس میں بھی یہ ہوا کہ میں فرینچائزر سے زیادہ بڑی بن گئی. رائٹ. ہمیں زیادہ اچھا ایکسپوجر. کس ایئر میں اسٹارٹ کیا تھا؟ اٹ اسٹارٹڈ ان 1997-98, اور اس طرح اس کو پھر لے کر چلے تھے. اور اب ماشاء اللہ, اللہ کا شکر ہے, 25 ایئرز ہو چکے. اب وی آر ان اور 25th year ماشاء اللہ. Expanded not only nationally but internationally as well. So we are doing a lot of project out of Pakistan too. رائٹ. تو کیا سمجھتی ہیں بچوں کو کیسی ٹریننگز ملنی چاہیے؟ جس طرح بھی آج کل بچوں میں بہت ہی, میں سمجھتی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو بہت ہوا ہوا ہے, ہماری پیرنٹنگ بہت ویک ہوئی ہوئی ہے, اور بچے بہت ہی آف ٹریک ہوئے ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اپنے اس اسکول کے پلیٹ فارم سے بچوں کو کیسے ایجوکیٹ کرنا چاہیے؟ ایک پڑھائی تو ہوتی ہے, بٹ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ان کا ایکسپوجر دینا بہت ضروری ہے. تھوڑا سا ایکسپلین, بلکہ بہت اچھا لگا کہ الف ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے میں پیرنٹس کو تھوڑا سا متوجہ کر لوں کہ دیکھو, اسکولنگ از فار دا فاؤنڈیشن, دا کالج از فار دا کیریئر, دا یونیورسٹی از فار دا ریسرچ. ٹھیک, رائٹ. جب ہم بچے کو لیتے ہیں والدین سے, دیٹ از ارلی ایئرز, اور وہ 3 سال کا, 2.5 سال کا, 3.25 سال کا, اس ایج گروپ میں ہم پیرنٹس سے لے رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس کو میں آپ کے ہی پلیٹ فارم سے دوبارہ بتاؤں گی کہ جو ایکیڈیمک سائڈ ہے ڈیورنگ اسکول, وہ ہماری 20% ہوتی ہے, جس کو وہ حاوی کر دیتے ہیں کہ وہ مین اسکولنگ ہے, وچ از رانگ.